اللہ 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 کما لا ینجس ثوب جاف طاہر لف فی ثوب نجس رطب لا ینعسر الرطب لو عسر۔ اس مسئلے کا تعلق پیچھے والے مسئلے سے ہے۔ پیچھے والا مسئلہ کل آپ کو تفصیل کے ساتھ بتایا تھا کہ اگر ناپاک بستر یا ناپاک مٹی سونے والے کے پسینے سے تر ہو جائے یا قدم کی تری سے تر ہو جائے اور بدن میں اور قدم میں نجاست کا اثر ظاہر ہو جائے تو وہ بدن اور قدم ناپاک ہو جائیں گے، وَإِلَّا فَلَا، اور اگر نجاست کا اثر بدن میں اور قدم میں ظاہر نہ ہو تو بدن اور قدم ناپاک نہیں ہوں گے۔ تو بدن اور قدم ناپاک نہیں ہوں گے جبکہ نجاست کا اثر ظاہر ان میں۔ تو اسی پر تفریح کرتے ہوئے ایک وہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں جس میں پاک کپڑا ناپاک نہیں ہوگا، کیونکہ یہ وہ صورت تھی کہ اگر اثر ظاہر نہ ہو بدن میں تو بدن ناپاک نہیں ہوگا، اثر نجاست کا ظاہر نہ ہو قدم میں تو قدم ناپاک نہیں ہوگا۔ اسی طرح آگے جو مسئلہ ہے اس میں بھی پاک کپڑا ناپاک نہیں ہوگا۔ کیا صورت ہے پہلے سمجھ لیں۔ پاک کپڑا ہے، کیسا؟ سوکھا ہوا ہے۔ پاک کپڑا ہے وہ کیسا ہے؟ سوکھا ہوا، خشک۔ دوسرا ناپاک کپڑا ہے، دوسرا بھیگا ہوا ہے۔ اس ناپاک بھیگے ہوئے کپڑے میں لپیٹا گیا پاک سوکھے ہوئے کپڑے کو، لیکن جو ناپاک کپڑا تھا وہ کیسا تھا؟ بھیگا ہوا، گیلا، لیکن اتنا گیلا تھا کہ اگر نچوڑا جائے تو اس میں سے تری نچوڑ نہیں رہی تھی، یعنی پانی نہیں ٹپک رہا تھا۔ گیلا تھا لیکن نچوڑ رہے ہیں تو پانی اس میں سے ٹپک نہیں رہا ہے۔ اب ایسے ناپاک کپڑے میں جو ہے تو گیلا لیکن نچوڑنے سے پانی اس میں سے نہیں نکل رہا ہے، تو ایسے گیلے ناپاک کپڑے میں سوکھے ہوئے پاک کپڑے کو لپیٹ دیا جائے اور پاک کپڑے میں کچھ نمی بھی آ جائے تو بھی یہ پاک کپڑا ناپاک نہیں ہوگا۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ پاک کپڑا ناپاک نہیں ہوگا۔ کما لا ینجس ثوب جاف طاہر، جس طرح وہ پاک سوکھا ہوا کپڑا ناپاک نہیں ہوگا۔ ثوب کپڑا، جافن سوکھا ہوا، طاہر پاک، جس طرح وہ پاک سوکھا ہوا کپڑا ناپاک نہیں ہوگا۔ لف فی ثوب نجس رطب، جس کو ایسے تر ناپاک کپڑے میں لپیٹا گیا ہو، لفا لپیٹ دیا گیا ہو، فعل مجہول ہے، جسے ایسے تر ناپاک کپڑے میں لپیٹ دیا گیا ہو۔ دیکھیں، لفا فی ثوب نجس رطب، ثوب ہے اسی کی صفت ہے، نجسن اسی کی صفت ہے، رطب اور ایک صفت اور ہے اسی کپڑے کی۔ ایسے ناپاک تر کپڑے میں لپیٹا گیا ہو، لا ینعسر الرطب لو عسر، کہ جس میں سے تری نہ ٹپکے اگر اسے نچوڑا جائے۔ ناپاک تو ہے، گیلا تو ہے، لیکن ایسا گیلا ہے کہ اگر اسے نچوڑا جائے تو اس میں سے تری نہیں ٹپکے گی۔ اب ایسے گیلے کپڑے میں ایک سوکھے پاک کپڑے کو لپیٹ دیا جائے اور وہ پاک کپڑا نم بھی ہو جائے تب بھی وہ ناپاک نہیں ہوگا۔ نور احمد بات سمجھ میں آ گئی؟ اب ایک چیز یہ اور سمجھ لیں ہماری طرف سے، یہ حکم اس صورت میں ہے جبکہ ناپاک کپڑا جو گیلا تھا نا وہ پانی سے گیلا، کس سے تر ہوا ہو؟ پانی سے تر ہوا ہو۔ اب اس میں پاک کپڑے کو لپیٹ دیا جائے، پاک کپڑے میں تھوڑی سی اگر نمی آ بھی جائے تو وہ پاک کپڑا ناپاک نہیں ہوگا۔ اور اگر وہ ناپاک کپڑا جو تر تھا اگر وہ پیشاب سے تر ہو یا شراب سے تر ہو، خمر سے جو نجاست غلیظہ ہیں، اس میں اگر پاک کپڑے کو لپیٹا جائے اور پاک کپڑے میں ذرا بھی نمی آ گئی تو یہ پاک کپڑا ناپاک ہو جائے گا، چونکہ جو بھی آئے یہ پیشاب ہے اس میں تو یہ تھا ناپاک کپڑا تھا، اس پر پاک پانی ڈالا ہے
وہ بات الگ ہے کہ وہ ناپاک ہونے کی وجہ سے سارے کو ناپاکی کا حکم دیا جاتا ہے، لیکن پاک پانی ڈالا تھا تو وہاں گندگی کم ہے، اتنے حصے میں ناپاکی لگی تھی کہیں پر، اس کو دھو رہے ہیں، ٹھیک ہے، پانی ڈال دیا، وہ پورے میں پھیل گئی ہے، ایک وہ ہے صرف محض پیشاب ہی لگا ہوا ہے، تو اگر وہ کپڑا تر تھا پیشاب سے یا شراب سے یا کسی اور نجاست غلیظہ سے، اس میں پاک کپڑے کو لپیٹا جائے تو اگر پاک کپڑے میں نمی آ جائے تو کپڑا اب ناپاک ہو جائے گا۔ مقدار کیا ہوگی؟ نمی آئے گی، نمی بس معلوم ہو جائے کہ اس میں نمی آ گئی ہے، سمجھو اس میں پیشاب آ گیا تو اب وہ ناپاک ہو جائے گا، اس میں چوتھائی کی مقدار نہیں ہوگی، چونکہ جب لپیٹیں گے تو اس میں کہاں کہاں نمی آئے گی۔ چلیں آگے دیکھیں، ولا ينجس ثوب رطب بنشره على ارض نجسة یابسة فتندت منه، ولا ينجس ثوب رطب، اور پاک کپڑا ناپاک نہیں ہوگا، بنشره على ارض نجسة یابسة، اسے ایسی ناپاک سوکھی ہوئی زمین پر پھیلانے کی وجہ سے، اسے ایسی سوکھی ہوئی ناپاک زمین پر پھیلانے کی وجہ سے جو ناپاک زمین اس سے تر ہو گئی ہو، نم ہو گئی ہو، جو ناپاک زمین اس سے نم ہو گئی ہو۔ مان لیجئے زمین ہے ایک ناپاک، ندی کنارے کا ایریا ہے، کہاں کا؟ ندی کنارے، اور بہت پکے دیہاتی ادھر رہتے ہیں، جاتے ہیں وہیں ندی کے آس پاس پیخانہ کرتے ہیں اور وہیں استنجا کرتے ہیں، اور استنجا کر کے وہاں گندگی ایسی پھیلائی ہے کہ جہاں دیکھو تو گندگی ہے، یعنی وہ زمین پاک رہ نہیں گئی ہے، جیسے کچھ علاقوں میں ہوتا ہے۔ اور پہلے زمانے میں تو لوگ باہر ہی جاتے تھے پیشاب پیخانے کے لیے، پھر دھیرے دھیرے یہ زمانہ آیا ٹوائلٹ باتھ روم گھر میں بننے لگے، اور آج تو تقریباً سبھی جگہ بن چکے ہیں، پھر بھی ابھی کچھ ایریے کچھ علاقے ایسے رہ گئے ہیں جہاں باہر جاتے ہیں، مردوں کا ایریا الگ ہوتا ہے جانے کا اور عورتوں کا ایریا الگ ہوتا ہے، ایک کی دوسرے کے ایریے میں انٹری نہیں ہوتی ہے۔ ایسے علاقے ہیں ہم نے خود دیکھے ہیں، ایسا نہیں ہے، علاقے ہیں۔ تو مان لیجیے کوئی ایسا ایریا ہے جہاں پیشاب پیخانے کے لیے جاتی ہیں، کوئی اور گندگی ڈالتے ہیں، اب وہ زمین ناپاک ہے، وہ زمین کیا ہے وہاں کی؟ ناپاک ہے۔ اب کسی اور وجہ سے وہ ناپاک ہو گئی زمین، اب کسی نے کپڑا دھو کر اس کو نہ چھوڑا، اب اس کپڑے کو ناپاک زمین پر پھیلایا سوکھنے کے لیے، پاک کپڑا ہے، دھل کر ڈالا، پاک کر کے ڈالا ہے سوکھنے کے لیے، لیکن جس زمین پر پھیلائے وہ زمین کیا ہے؟ ناپاک ہے۔ اب کپڑے کی وجہ سے، چونکہ کپڑا تو گیلا تھا، کپڑے کی نمی لے لی زمین نے، کچھ کپڑے کی نمی اور تری ملی کس کو؟ زمین کو۔ تو اس پاک کپڑے کو اس سوکھی ہوئی ناپاک زمین پر پھیلانے کی وجہ سے جو زمین اس پاک کپڑے سے تر ہو گئی ہو، تب بھی یہ پاک کپڑا ناپاک نہیں ہوگا۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ کون سا کپڑا پھیلایا جا رہا ہے؟ پاک کپڑا۔ سوکھا ہے گیلا؟ گیلا ہے۔ کیسی زمین پہ؟ اور زمین اس سے کیا ہو رہی ہے؟ تر ہو رہی ہے، تب بھی یہ پاک کپڑا ناپاک نہیں ہوگا۔ لیکن ایک چیز یہ بھی یاد رکھیں، حضور صدر الشریعہ نے بہار شریعت میں فرمایا کہ اگر کپڑا اتنا گیلا ہے کہ کپڑے کی تری اور نمی زمین کو لگی، ناپاک زمین کو، پھر اس ناپاک زمین کی تری کپڑے میں پلٹ کر آئی، اب ناپاک ہو جائے گا۔ تو اب چونکہ تری یہاں سے گئی، ناپاک زمین جو تھی وہ بھی تر ہو گئی، اس کی تری کو بھی کچھ طاقت مل گئی پانی کے ذریعے پھیلنے کی، اب وہ تری اس میں لگ گئی، یعنی اس کپڑے میں نجاست کا اثر ظاہر ہو گیا، تو اب یہ ناپاک ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی اثر ظاہر نہیں ہوا، اس کی تری اس میں نہیں آئی پلٹ کر، تو ناپاک نہیں ہوگا۔ ولا ينجس ثوب رطب، اور وہ پاک کپڑا نجس نہیں ہوگا، بنشره على ارض نجسة یابسة، ایسی سوکھی ہوئی ناپاک زمین پر پھیلانے کی وجہ سے، فتندت منہ، جو زمین اس کپڑے سے تر ہو جائے، نم ہو جائے، گیلی ہو جائے۔ ولا بریح حبت علی نجاست فاصابت الثوب، اور نہ ایسی ہوا سے کپڑا ناپاک ہوگا جو چلی ہو نجاست پر، پھر کپڑے پر پہنچی ہو، پھر کپڑے پر مان لیجئے
کچڑا ڈالنے کی جگہ ہے، جیسے کچھ علاقے ہوتے ہیں وہاں لے جا کر گندگی ڈالتے ہیں، ٹوائلٹ وغیرہ. اب تو یہ سسٹم ہے کہ سب کچڑا اندر ہی چلا جاتا ہے ٹوائلٹ میں. پہلے ہوتا تھا کچھ لوگ لگے ہوئے ہوتے تھے، وہ پیخانہ صاف کرنے آتے تھے، پلے میں راکھ کے ساتھ بھر کے لے جاتے تھے. ہوتا تھا نہیں؟ وہ کہتے تھے کہ بھنگی ہوتے تھے، بھنگی بھنگن وغیرہ. بہرحال یہ ہوتا تھا پہلے، وہ بھر کے لے جاتے تھے، پھر جہاں بھی ڈالنے کی جگہ ہوتی تھی باہر کچڑے کی جگہ وہاں ڈال دیتے تھے. تو مان لیجیے اسی طریقے سے گندگی پڑی ہے، دور تک کچڑا پڑا ہے. آج بھی بستی بھر کا آبادی کا کچڑا گاڑیوں میں بھرنے کے بعد کہیں ڈالا جاتا ہے. تو گندگی پڑی ہوئی ہے، کچھ جانور بھی مر گئے ہیں، وہ بھی سڑ رہے ہیں. اس کے آس پاس کسی کا گھر ہے یا دھوبی گھاٹ ہے، دھل کے کپڑے سکھاتا ہے. اب وہاں پر اس نے کپڑے سوکھنے کو ڈالے اور برابر میں کچڑا پڑا ہے، دور تک گندگی پڑی ہے، پیخانہ بھی ہے سب. اب ہوا ادھر سے چل رہی ہے، کپڑے پہ کو آ رہی ہے، ہوا ادھر سے گندگی سے ناپاکی سے ہو کر کپڑے پر آ رہی ہے، اور وہ ناپاک ہوا جو آ رہی ہے ناپاکی کے اوپر سے، وہ ہوا لگ لگ کے یہ کپڑا سوکھ رہا ہے. تو اب یہ کپڑا ناپاک ہوگا یا نہیں؟ تو یہی فرمایا، اور نہ ہی اس ہوا سے جو نجاست پر ہو کر آئی پھر کپڑے کو لگی، تو اس ہوا کے لگنے کی وجہ سے بھی کپڑا ناپاک نہیں ہوگا. ولا بریح حبت علی نجاست، اور نہ اس ہوا سے کپڑا ناپاک ہوگا جو نجاست پر چلی ہو، فاصابت الثوب، پھر کپڑے پر پہنچی ہو. الا ان یظہر اثرها فیہ، الا ان یظہر، مگر یہ کہ ظاہر ہو جائے، اثرها، نجاست کا اثر، فیہ فی الثوب، کپڑے میں. اگر کپڑے میں نجاست کا اثر ظاہر ہو جائے، اس کے ریزے بھی اڑا لائے ساتھ میں، کپڑے میں بدبو آنے لگے خوب، تو پھر کپڑا ناپاک ہو جائے گا. چونکہ یہ مسئلہ پیچھے سے ہی چل رہا ہے کہ اگر نجاست کا اثر ظاہر ہو گیا تب کپڑا ناپاک ہوگا، اور اگر اثر ظاہر نہیں ہوا تو کپڑا ناپاک نہیں ہوگا. جیسے ہوا خارج ہونے سے اثر ظاہر نہیں ہوتا ہے تو کپڑا ناپاک نہیں ہوتا ہے. اب یہاں سے بتا رہے ہیں ناپاک چیزوں کو پاک کرنے کا طریقہ کہ کیسے پاک ہوں گی. تو دیکھیے، ایک تو ہوتی ہے نجاست مرئیہ، ایک ہوتی ہے نجاست غیر مرئیہ. نجاست مرئیہ رأى یرا سے ہے، دیکھنا. مرئی وہ نجاست جو دکھائی دے، غیر مرئیہ وہ نجاست جو دکھائی. نجاست مرئیہ وہ نجاست ہے جو سوکھنے کے بعد بھی دکھائی دے. نجاست مرئیہ وہ نجاست ہے جو سوکھنے کے بعد بھی دکھائی دے، نظر آئے. اور نجاست غیر مرئیہ وہ ہے جو سوکھنے کے بعد دکھائی نہ دے. تو اگر نجاست مرئیہ لگی بدن کو یا کپڑے کو یا کسی بھی چیز کو، تو یہ پاک کیسے ہوگا؟ تو فرمایا اس نجاست کا عین زائل ہو جائے، کپڑا پاک ہو جائے گا. اگر کپڑے پہ لگی اور اگر بدن پہ لگی ہے تو بدن پاک ہو جائے گا. تو نجاست کا اگر عین زائل ہو گیا تو کپڑا پاک ہے، اگرچہ ایک ہی مرتبہ دھونے سے اس کا عین زائل ہو جائے. صحیح یہی ہے کہ وہ کپڑا پاک ہو گیا، بدن پاک ہو گیا. یہ مسئلہ بتا رہے ہیں، دیکھیں. وَيَطْهُرُ مُتَنَجِّسٌ بِنَجَاسَةٍ مَرْئِيَّةٍ، وَيَطْهُرُ اور پاک ہو جائے گا، مُتَنَجِّسٌ بِنَجَاسَةٍ مَرْئِيَّةٍ جو ناپاک ہوا ہو نجاست مرئیہ کے ذریعے، چاہے وہ بدن ہو یا کپڑا ہو یا رومال ہو یا جوتا ہو، کوئی اور چیز ہو. اور جو نجاست مرئیہ سے ناپاک ہوا ہو وہ پاک ہو جائے گا بزوال عینہا، اس نجاست کے عین کے زائل ہونے کی وجہ سے. ولو بمرۃ علی الصحیح، اور صحیح قول کے مطابق اگرچہ ایک ہی مرتبہ دھونے سے عین زائل ہو جائے، اگرچہ ایک ہی مرتبہ دھونے سے نجاست کا عین جو نجاست کا حصہ تھا وہ زائل ہو جائے. یہی ظاہر الروایہ ہے. اور کہا گیا اس سلسلے میں اس کے زائل ہونے کے بعد ایک مرتبہ اور دھویا جائے، یغسل بعد زوالہ مرہ، ایک مرتبہ. اور کہا گیا ہے 2 مرتبہ دھویا جائے، اور یہ بھی کہا گیا ہے 3 مرتبہ. تو دیکھو نجاست مرئیہ اگرچہ تھی، اس کا جب عین زائل ہو گیا تو بہتر یہی ہے اس کو 3 مرتبہ دھل دیا جائے. بات یہاں تک ہو گئی. ولا یضر بقاء اثر شق زوالہ، ولا یضر بقاء اثر، اور ایسے اثر کا باقی رہ جانا مضر نہیں ہے، شق زوالہ جس کا زائل کرنا دشوار ہو، جس کا زائل کرنا دشوار ہو. یعنی نجاست تو زائل ہو گئی لیکن اس کا کچھ اثر رہ گیا جس کو زائل کرنا دشوار ہے، تو پھر وہ مضر نہیں ہے. جیسے بچے ہوتے ہیں کبھی پیخانہ کرتے ہیں، کلر ہوتا ہے پیلا پیلا، کچھ کیسے کپڑے سوتی یا ایسے ہوتے ہیں
لگ جاتی ہے، سب دھل دے انسان لیکن اس کا رنگ نہیں جانا چاہتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے سفید کپڑے پہ لگ جائے، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ اگر اس کا اثر باقی رہ گیا، مان لیجئے رنگ رہ گیا، خوب دھلا، بار بار کوشش کی لیکن اگر رنگ نہیں جاتا ہے تو پھر یہ مضر نہیں ہے، کپڑا پاک مانا جائے، لیکن حتی الامکان اس کو زائل کرنے کی کوشش کی جائے، لیکن کوشش کے بعد بھی اگر نہیں جا رہا ہے تو پھر وہ اثر مضر نہیں ہوگا، کپڑا پاک ہو گیا۔ وہی بتاتے ہیں ولا یضر بقاء اثر، اور ایسے اثر کا باقی رہ جانا مضر نہیں ہے، شق زوالہ، جس کو زائل کرنا دشوار ہو، مشکل ہو۔ تو یہ یہاں تک مسئلہ تھا، بیان تھا نجاست مرئیہ کا۔ اب غیر مرئیہ کیسے ہوگی؟ وغیر المرئیۃ بغسلها، اور نجاست غیر مرئیہ سے ناپاک ہونے والا کپڑا پاک ہوگا بغسلها ثلاثا، 3 مرتبہ دھونے کے ذریعے، والعصر کل مرۃ، اور ہر مرتبہ نچوڑنے کے ذریعے۔ جو نجاست غیر مرئیہ کے ذریعے پاک ہوا ہو، کپڑا ہو یا بدن ہو یا کوئی اور چیز ہو، اسے 3 مرتبہ دھلا جائے گا اور ہر مرتبہ نچوڑا جائے گا۔ 3 مرتبہ اچھی طرح آپ دھلیں گے، ہر مرتبہ پانی میں ڈال کے اچھی طرح نچوڑیں گے، اس طرح کہ پانی کے قطرے نکلنا بند ہو جائیں۔ بڑا دشوار مرحلہ ہے یہ بھی۔ تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ مائع جاری میں دھل لیں۔ مائع جاری اگر بہتا ہوا پانی ہے تو اس میں پھر نچوڑنا بھی ضروری نہیں ہے، بس یہاں پر ظن غالب ہو جائے کہ اب پاک ہو چکا، جیسے ٹنکی کھول دی، پانی چل رہا ہے بالٹی میں، آپ اس کو دھلتے رہو، ایک دو بار پھینک دو اور اس پہ لگا کے آپ مل لو اچھے طریقے سے۔ جب ظن غالب ہو گیا کہ پاک ہو گیا ہے تو وہ پاک مانا جائے گا، یہاں 3 مرتبہ نچوڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو جو ٹنکی سے پانی نکلتا ہے وہ بھی مائع جاری کے حکم میں۔ مشین میں تو پاک ہی نہیں ہوں گے، ناپاک کپڑے ڈال دیں گے تو یا تو مشین میں ڈالے، 1 مرتبہ دھلے، ناپاک ہی کپڑا ہو صرف سنگل، اس کو مشین سے سکھا لے۔ اب جب بالکل سوکھ جائے تو پھر مشین کو دھلے، پوری کو پاک کرے، جب پاک ہو جائے پانی نکالے، پھر کپڑا ڈالے، پھر دھلے، پھر وہ مشین سکھا دے، ٹھیک ہے، پھر مشین کو دھلے، مشین بھی ناپاک ہوگی نا، اس میں ناپاک پانی لگا تو مشین کا مسئلہ چھوڑیں۔ ویسے ہی اس لیے ہونا یہ چاہیے جو ناپاک کپڑا ہو پاک کرنے کے بعد واشنگ مشین میں ڈالا جائے، اس کے بعد دھلا جائے۔ چل دیکھیں وغیر المرئیۃ بغسلها ثلاثا والعصر کل مرۃ، اور نجاست غیر مرئیہ کے ذریعے ناپاک ہونے والا پاک ہوتا ہے، اس کو 3 مرتبہ دھونے اور ہر مرتبہ نچوڑنے کے ذریعے۔ وتطہر النجاست عن الثوب والبدن بالماء وبكل مائع مزیل کالخل وماء الورد۔ وتطہر النجاست، اور نجاست پاک ہو جائے گی، عن البدن، بدن سے، عن الثوب، کپڑے سے، والبدن، اور بدن سے۔ نجاست پاک، نجاست تو پاک نہیں ہوتی، مطلب نجاست زائل ہو جائے گی اور بدن پاک ہو جائے گا۔ کپڑے سے نجاست زائل ہو جائے گی اور کپڑا پاک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ وتطہر النجاست عن البدن عن الثوب والبدن، اور نجاست پاک ہو جائے گی یعنی دور ہو جائے گی کپڑے سے اور بدن سے، بالماء، پانی کے ذریعے، وبکل مائع، اور ہر ایسی بہنے والی چیز کے ذریعے، مزیل، جو نجاست کو زائل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو، جو نجاست کو زائل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو، کالخل، جیسے کہ سرکہ۔ پانی سے بھی کپڑا پاک ہو جائے گا اور ہر ایسی بہنے والی چیز سے جو نجاست کو زائل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو، کالخل، جیسے سرکہ، وماء الورد، اور گلاب کا پانی، جس کا گلاب کا پانی، اس سے بھی نجاست زائل ہو جائے گی، کپڑا پاک ہو جائے گا۔ وَيَطْهُرُ الْخُفُّ، تو یہ تو کپڑے کے بارے میں بتائے، اس سے پاک ہو جائے گا۔ اب دیکھیں خفین کا پورا بیان آپ کو پڑھا دیا ہے جی۔ اگر خف پر گندگی لگ جائے تو کیسے پاک ہوگا بتاتے ہیں۔ وَيَطْهُرُ الْخُفُّ وَنَحْوُهُ بِالدَّلَكِ مِن نَجَاسَةٍ لَهَا جِرْمٌ، اور خف اور اس جیسی چیزیں رگڑنے کے ذریعے پاک ہو جاتی ہیں ایسی نجاست سے جس کا جرم ہو، جرمدار نجاست، جس کا جسم ہو جو دکھائی دے، ایسی نجاست اگر لگ جائے خفین پر یا اس جیسی چیز پر، جوتے پر، تو اس کو رگڑ دیا جائے صحیح سے تو خف پاک ہو جائے گا۔ خف کیا ہو جائے گا؟ جیسے پیخانہ ہے، اگر گاڑھا ہے لگ جائے اور خف کو صحیح سے رگڑ دیا جائے تو وہ پاک ہو جائے گا۔ اگر گیلا ہے، تری ہے اس میں، تو تھوڑی مٹی ڈال کے اور کس کے رگڑ دیا جائے، پاک ہو جائے گا۔ خفین پر پہلے اس کو رگڑا جائے، صاف ہو جائے،
پھر خف پر مٹی ڈال کے کس کے رگڑ دیا جائے، صاف ہو جائے گا. یہی حکم ہے. وہ جو جاڑے والے موزے آتے ہیں چمڑے کے. وَيَطْهُرُ الْخُفُّ وَنَحْبُهُ، خف اور اس جیسی چیز پاک ہو جائے گی، بِالدَّلَکِ، کیسے؟ رگڑنے کے ذریعے، من نجاست لہا جرم، ایسی نجاست سے جس کا جرم ہو. اور اگر بہنے والی نجاست لگے جس کا جرم نہیں، جیسے پیشاب لگ جائے تو پھر رگڑنے سے پاک نہیں ہوگا بلکہ اس کو دھونا پڑے گا. وَلَوْ كَانَتْ رَطْبَةً، اگرچہ وہ تر ہو، جرم والی نجاست اگرچہ تر ہو، جیسے پیخانہ یہ تری تو اس میں ہوتی ہے گیلا پن، وہ لگ جائے تو رگڑ دیں آپ اچھے طریقے سے تو پاک ہو جائے گا. لیکن اگر پیشاب لگ جائے تو رگڑنے سے پاک نہیں ہوگا. جرم دار، جسم دار، جس کا جسم ہو، سوکھنے کے بعد بھی وہ دکھے. وَيَطْهُرُ السَّيْفُ وَنَحْبُهُ بِالْمَسْحِ، اور تلوار اور اس جیسی چیزیں رگڑنے کے ذریعے، پونچھنے کے ذریعے پاک ہو جائیں گی. تلوار تھی، اس پہ گندگی لگ گئی، مان لیجئے گوبر لگ گیا، اس کو اچھے طریقے سے گھس کے رگڑ دو، کس کے پاک ہو جائے گی. جبکہ اس میں کوئی نقش و نگار نہ ہو. اگر نقش و نگار ہوں گے تو گندگی اس میں بھر جائے گی، پھر دھونا پڑے گا. اگر کوئی نقش و نگار نہیں ہے، یا جیسے پلائی آتی ہے چکنی والی، اس پر کوئی گندی چیز گوبر وغیرہ کس کے رگڑ دو، تھوڑا شک لگے اور ذرا سا آپ اسپرٹ ڈال کے کس کے رگڑ دو، پاک ہو جائے گی، کیونکہ اس میں کوئی نقش و نگار نہیں ہے. وَيَطْهُرُ السَّيْفُ وَنَحْبُهُ بِالْمَسْحِ، تلوار اور اس جیسی چیز رگڑنے کی وجہ سے، رگڑنے کے ذریعے پاک ہو جائے گی. وَإِذَا ذَهَبَ أَثَرُ النَّجَاسَةِ عَنِ الْأَرْضِ، اور جب زمین سے نجاست کا اثر چلا جائے، وجفت اور زمین سوکھ جائے، جازت الصلاۃ علیہا، اس پر نماز پڑھنا جائز ہے، دون التیمم منہا، اس سے تیمم کرنا جائز نہیں ہے. یہ مسئلہ بھی سن لیں. زمین ناپاک ہو گئی، وہاں کسی نے پیشاب کیا تھا، پھر زمین سوکھ گئی، زمین نجاست کا اثر چلا گیا، زمین سوکھ گئی، تو اب اس جگہ نماز پڑھنا جائز ہے. اس جگہ نماز پڑھنا، کیونکہ ایسی جگہ نماز پڑھنا جائز ہے جو زمین پاک ہو، جو زمین، لیکن تیمم کرنا جائز نہیں. آپ سوچیں گے تیمم کرنا جائز کیوں نہیں ہے؟ تو نماز پڑھنا اس جگہ جائز ہے جو زمین پاک ہو، لیکن تیمم کرنا وہاں جائز ہے جو پاک بھی ہو اور پاک کرنے والی بھی ہو. تو سوکھنے کے ذریعے، نجاست کا اثر زائل ہونے کے ذریعے یہ زمین پاک تو ہو گئی ہے لیکن ابھی پاک کرنے والی نہیں ہوئی ہے. اس وجہ سے پاک ہو گئی ہے تو نماز پڑھنا جائز ہے، لیکن ابھی وہ پاک کرنے والی نہیں ہوئی ہے، اس لیے تیمم کرنا جائز نہیں ہے. دیکھیں یہی مسئلہ ہے. وَإِذَا ذَهَبَ أَثَرُ النَّجَاسَةِ عَنِ الْأَرْضِ، اور جب زمین سے نجاست کا اثر چلا جائے، وجفت اور زمین سوکھ جائے، جازت الصلاۃ علیہا، اس پر نماز پڑھنا جائز ہے، دون التیمم منہا، اس سے تیمم کرنا جائز نہیں ہے. وَيَطْهُرُ مَا بِهَا مِنْ شَجَرٍ وَكَلَائٍ قَائِمٍ بِجَفَافِهِ، اور زمین کے سوکھنے کی وجہ سے، مٹی کے سوکھنے کی وجہ سے وہ بھی پاک ہو جائیں گے جو اس میں درخت ہوں اور گھاس ہو. زمین ناپاک ہو گئی تھی، جب زمین سوکھ کر نجاست کا اثر زائل ہونے کے ذریعے پاک ہو گئی تو وہاں جو گھاس تھی وہ بھی پاک ہو گئی، جو درخت لگا تھا پودا وہ بھی پاک ہو گیا. جب وہاں کی زمین پاک، وہاں کی گھاس پیڑ پودے بھی پاک، کیونکہ یہ سب زمین کے تابع ہیں. جب زمین پاک تو یہ بھی پاک. وَيَطْهُرُ مَا بِهَا، اور پاک ہو جائے گا، ما بِهَا مِن شَجَرٍ، جو اس زمین میں درخت ہیں، وَكَلَائٍ، کلا مانے گھاس، جو گھاس ہے، قائمن کھڑی ہوئی، بِجَفَافِهِ، اس کے مٹی کے سوکھنے کی وجہ سے وہاں کی گھاس اور پیڑ پودے بھی پاک ہو جائیں گے. اگر سوکھنے سے پہلے ہی وہاں کی گھاس کاٹ لی گئی تو اس کو پاک کرنا پڑے گا. وَتَطْهُرُ نَجَاسَةٌ اسْتَحَالَتْ عَيْنُهَا، اور وہ نجاست پاک ہو جاتی ہے جس کا عین بدل گیا ہو. یہاں بعین ہی نجاست ہی پاک ہو، یہاں بعین ہی نجاست ہی پاک ہو جائے گی. وَتَطْهُرُ نَجَاسَةٌ اسْتَحَالَتْ عَيْنُهَا، اور وہ نجاست پاک ہو جاتی ہے جس کا عین بدل گیا ہو. کان سارت ملحن، جیسے کہ وہ نمک ہو گئی ہو، اب احترقت بالنار، یا آگ سے جل گئی ہو. نجاست کا عین اگر بدل جائے تو وہ پاک ہو جائے گی. مان لیجئے مردار گدھا تھا، مرا ہوا، کیا تھا؟ مردار گدھا. ناپاک ہے کہ نہیں ہے؟ مردار گدھا ہے، نجاست غلیظہ ہے. نمک کی کان میں گر گیا یا ڈال دیا، نمک کی، جہاں نمک بنتا ہے، پہاڑ نمک کے ہوتے ہیں، ٹرکوں سے بنتا ہے،
اس میں پڑ گیا اور نمک اتنا تیز ہوتا اس نے گلا کے سب نمک بنا دیا گدھے کو بھی. کیا بنا دیا؟ نمک بنا دیا. عین ہی بدل گیا, تھا گدھا ہو کیا گیا؟ نمک ہو گیا. تو اب یہ پاک ہو گیا تو نمک بن گیا. پتیلی میں ڈال کے کھا سکتے ہیں آپ اس نمک کو, پاک ہو گیا. کیا ہو گیا؟ بہت تیز ہوتا ہے نمک, بالکل بدل دیتا ہے. تو یہاں عین بدل گیا, نمک پاک ہو گیا. وہ نمک بن گیا تو وہ پاک ہو گئی, جو بھی نجاست وہاں پر گری ہو. یا اس کا وصف بدل جائے, عین نہ بدلے, وصف بدل جائے تب بھی وہ پاک ہو جاتی ہے. جیسے کہ انگور کا رس تھا, رکھے رکھے وہ شراب بن جاتا ہے. پاک تھا, انگور کا جوس تھا, جب شراب بن گئی ناپاک ہے. اس کے بعد پھر بدل کے وہ سرکہ بن گیا, اور رکھے بن جاتی ہے شراب, سرکہ. جب وہ سرکہ بن گیا تو پاک ہے, جب وصف بدل گیا تو یہ بتا رہے ہیں وَتَطْهُرُ نَجَاسَةٌ, اور وہ نجاست پاک ہو جاتی ہے استحالت عینها, جس کا عین بدل گیا ہو. کان صارت ملحن, جیسے کہ وہ نمک بن گئی ہو, کوئی ناپاک چیز تھی نمک بن گئی. اب احترقت بالنار, یا آگ سے جل گئی ہو. جیسے گوبر, کیا گوبر کے کنڈے اپلے بناتے ہیں, نہیں عورتیں بناتی ہیں, پھر ان کو چولہے میں جلایا جاتا ہے. پھر صبح لوگ راکھ چولہے کی لے کے اور دانت خوب مانجتے ہیں, نہیں مانجتے ہیں؟ کتنے لوگ مانجتے ہیں. تو اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ ناپاک ہے, یہ پاک ہے. راکھ خوب گوبر رگڑتے ہیں. آپ لوگوں میں سے بھی ہوگا شاید جس نے راکھ سے دانت کبھی مانجے ہوں. تو بہرحال وہ پاک ہے. اب احترقت بالنار, یا آگ سے وہ نجاست جل گئی ہو, جل کر بھی پاک ہو جاتی ہے. وَيَطْهُرُ الْمَنِيُّ الْجَافُ بِفَرْقِهِ عَنِ الثَّوْبِ, اور سوکھی ہوئی منی کپڑے سے کھرچنے کے ذریعے پاک ہو جاتی ہے. منی لگی کپڑے پر اور وہ سوکھ گئی, گاڑھی اگر ہے, کھرچ دیا جائے صحیح طریقے سے تو کپڑا پاک ہو جائے گا کھرچنے کے ذریعے. ٹھیک ہے, کھرچنے کے ذریعے کپڑا پاک ہو جائے گا. جبکہ گاڑھی ہو اور اگر بیمار ہے, پتلی ہے, جیسا آج کل اکثر لوگوں کا حال ہے, وہ کپڑے کے ریشوں میں سرایت کر گئی, رگڑنے کے بعد بھی نہیں نکل رہی ہے, تو پھر وہ کھرچنے سے پاک نہیں ہوگی, اس کو دھونا پڑے گا. ٹھیک ہے, دیکھیں وَيَظْهُرُ الْمَنِيُّ الْجَافُ بِفَرْقِهِ عَنِ الثَّوْبِ, اور سوکھی ہوئی منی کپڑے سے رگڑ دینے کی وجہ سے پاک ہو جائے گی. والبدن, اور بدن سے, کپڑے سے اور بدن سے رگڑ دینے کی وجہ سے پاک ہو جائے گی. وَيَطْهُرُ الرَّطْبُ بِغَسْلِهِ, اور تر جو ہو وہ دھونے کے ذریعے پاک ہوگی. تر منی جو ہو وہ دھونے کے ذریعے پاک ہوگی. لیکن اگر خشک ہے, گاڑھی ہے جمی ہوئی, رگڑنے کے ذریعے پاک ہو جائے گی. حدیث پاک ہے. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کپڑے سے میں منی کو رگڑ دیتی تھی, اور پھر وہ کپڑا پہنتے تو نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے. تو اگر واقعی گاڑھی ہے تو ایسے لوگ کم ہوتے ہیں آج کے دور میں.